حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کہیں بھی کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ 7 خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 خوش نصیب کون ہیں؟ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام عادل، فرمایا کہ وہ بندہ جسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، بادشاہت عطا کی، تو اس نے اپنے ملک کے اندر عدل و انصاف کو قائم کیا، تو فرمایا وہ عدل و انصاف قائم کرنے والا بادشاہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر ذکر کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا کہ دوسرا وہ خوش نصیب جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، تو وہ بھی جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ خوش نصیب بندہ کہ جس کے دل کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا، کہ جب بھی دیکھو کبھی مسجد جا رہا ہے، کبھی مسجد سے واپس آ رہا ہے، اس کے دل کا ایک گہرا تعلق مسجد کے ساتھ رہے گا، تو فرمایا وہ بھی جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے چوتھے نمبر پر 2 لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 خوش نصیب کہ جو آپس میں محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں ملاقات کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور آپس سے جدا ہوں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ان کا ملنا، ان کا جدا ہونا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو فرمایا وہ دونوں بھی جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، فرمایا کہ ایسا جوان جس کو کسی عورت نے اپنے حسن کا لالچ دے کر، اپنے منصب کا لالچ دے کر اپنی طرف بلایا، اس کے لیے دوستی کا، ناجائز دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن آگے سے اس جوان نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ ناجائز دوستی نہیں کروں گا، تو فرمایا وہ شخص بھی جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایسا بندہ جس نے صدقہ اس حال میں دیا کہ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا صدقہ دیا گیا ہے، جو اتنا چھپا کر صدقہ دے گا، فرمایا وہ بھی جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے 7واں اور آخری شخص اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ 7واں وہ خوش نصیب بندہ کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، تو فرمایا وہ بھی جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔